سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ ہو گیا تھا اور کچھ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، روزوں کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں دلائل ہیں ہدایت کے، اور فرقان حق و باطل کے مابین تمیز ہے اس میں۔ تو اب فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصم ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی پوری کرنی ہے اور دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر سختی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم شمار پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے حبیب جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی ہوں ان کے۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب چاہیے کہ وہ میرے احکامات کی پابندی کریں، اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر پورا یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کے احکامات ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس میں ہدایت کے دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنے والی، یہ کتاب جو ہے حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنے والی ہے۔ اس ضمن میں کچھ بات تو ہم نے کی تھی سامعین اکرام، اور بات یہ ہے کہ بات کیے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا، اور خاموش نہیں رہ سکتے، اور جو نقائص ہیں ہم میں، جو کمزوریاں ہیں، اس کا تذکرہ کرنا ہوگا۔
تاکہ ہم اپنے مرضوں کو پہچان جائیں اور حق کے راستے پر رواں دواں ہو جائیں۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں بحیثیت مسلمان وہ مقاصد ترک کر چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے لیے متعین کیے ہیں۔ تو سامعین کرام، ایک موٹی سی بات ہے اور اس میں زیادہ دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک چیز آپ کا مقصود نہ ہو تو پھر آپ اس کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے۔ ایک موٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور اچھی طرح اس کو سمجھیں اور غور کریں اس پہ۔ مقاصد پہ بات ہوتی ہے اور بنیاد پہ بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بنیاد کیا رکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ عبث نہیں ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے، اور اس کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں نا میری بات پہ؟ کیا کہا میں نے؟ کہ دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس وقت ہم اس جسم میں رہ رہے ہیں، ایک تو یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس کو بے مقصد سمجھتے ہیں اور کوئی خاص مقصد، بعض لوگ کہتے ہیں جب اس پر بات کی جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تو یہ باریک باتیں اس کو نہ چھیڑو، یعنی اس میں انگلی اس کو نہ چھیڑو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس موضوع کو، یہ بہت باریک چیز ہے۔ اور باریک چیز ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے مقصد کا پتہ چل جائے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں مقصد کا پتہ ہی نہ چلے۔ اور یہ ہمارے جب میں چھوٹا تھا اور شیخ کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تقریباً آج سے 30-35 سال پرانی بات ہوگی، تو شیخ ہمارے یہاں ایک مجلس میں گئے تھے، ایک تقریب میں گئے ہوں گے، وہاں پشاور یونیورسٹی کے اسلامیات کے ڈین جو ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے۔ تو شیخ نے ان کی، ظاہر ہے کہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ پھر جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ تو اہل علم جو ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ کس نے کیا بات صحیح کی ہے اور کیا بات غلط کی ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ میں تو چھوٹا تھا اس وقت، تو شیخ نے کہا کہ دین نے یہ الفاظ کہے کہ یہ زندگی، اسلامیات کا دین مطلب بڑا پورا سربراہ، اس شعبے کا سربراہ، تو دین کے یہ الفاظ تھے کہ یہ زندگی ایسی حقیقت ہے یا ایسی چیز ہے جس کا راز یا جو فلسفہ جو ہے وہ پیغمبروں نے سے بھی حل نہیں ہوا۔ اس کا یہ زندگی کیا ہے؟ یہ یعنی میں خود اس بات کا سامع ہوں، اور یہ بات اگر میں آج سوچتا ہوں تو یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے جو دانشور ہیں، وہ زندگی کے فلسفے کو جیسا کہ سمجھنا چاہیے یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ویسا انہوں نے نہیں اس کو دیکھا ہے اور نہ سمجھ پا رہے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ زندگی کے حقیقت سے بے خبر ہیں۔ آج عام معاشرہ جو ہے، معاشرے کو دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے، لیکن جو چیز ہونی چاہیے، جو سمجھ ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں۔
تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی یعنی ایک ایسی بات ہے جو پریشان کن بات ہے۔ بہرحال ہر انسان کو اپنی جو سوچ ہے یا جو عقل سے وہ کام لیتا ہے یا جو نتائج وہ اخذ کرتا ہے اس کا خود جواب دہ ہونا ہوگا۔ غلط نتائج کا خمیازہ ہم خود بھگتیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت کو جان لیں، تخلیق کے مقصد کو جان لیں، اور جو مقصود ہے اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیں۔ یہ قرآن جو ہے سامعین کرام، قرآن اور حدیث یہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس چیز کی ہدایت ہے؟ ہدایت جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے، جس کا اللہ تعالیٰ مقصود ہو زندگی کا، اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اس کے لیے یہ ایک راستہ بتاتا ہے قرآن پاک۔ یہ ایک بات جو ہے وہ میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ ہمارا مقصود اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ۔ قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور جو یہ راستہ ہے یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سامعین کرام، یہ بات مشکل نہیں ہے، بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آسانی سے کہ مقصد زندگی کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس جسم میں کیوں رہ رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہے، اس کو طاقتور بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، قوتیں دی ہیں، پھر اس روح کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے متعین کر دیے ہیں، ایک خاص طرز زندگی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھئی ایک خاص طرز کے مطابق تم اپنی زندگی گزار لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا ہے اپنے تک پہنچنے کا، انسانوں کو ایک بہت آسان طریقہ، اور یہ چیز جو ہے آپ کو میں بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ہمارے مقصود واحد ہے، محبوب واحد، مقصود واحد، مطلوب واحد کون؟ اللہ۔ اب اللہ تک کیسے پہنچا جائے گا؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھا، تو وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بتانا، انسان کو اپنا راستہ بتانا اپنے ذمے لے لیا۔ ان علینا للہدی، ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں بتاؤں گا تمہیں، اپنا راستہ میں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لے لی ہے، اس کو چاہیے تھی، انسان کی سمجھ اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ خود طے کر سکے۔ اب ایک اور بات سامعین کرام چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ آخر کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں، اے روح، میں تمہیں جسم دوں گا، میں تمہیں دنیا میں بھجواؤں گا، وہاں جسم دوں گا، جسم کو قوتیں دوں گا، اور پھر اس جسم اور روح کو میں ٹائم دوں گا، زندگی گزارنے کا ٹائم دوں گا۔ اب جو تم زندگی گزارو گے، سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم وہ زندگی کیسے گزارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طریقے
زندگی میں، ایک مخصوص طرز حیات میں، ایک مخصوص ضابطۂ حیات میں انسان کی کامیابی پوشیدہ رکھتی ہے۔ یعنی ایک خاص طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بالکل آسان کر دیا ہے۔ زندگی تو ہر انسان گزار سکتا ہے اپنی مرضی سے، اور جیسا کہ ہم سب گزار رہے ہیں الا ماشاء اللہ، ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بیویاں جو ہے شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہیں، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں، کاروبار ہم کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے اور زندگی گزار رہے ہیں۔ اربوں لوگ جو ہیں، کھربوں لوگ، اربوں لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اب یہ خاص طرز زندگی کیوں؟ یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک سلیقہ بتاتا ہے زندگی کا۔ یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ اس میں ہماری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ قرآن، اس پہ کیسے عمل کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا عملی طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کے طرز زندگی کو لے لو، اپنا لو، تو بس تم میری ملاقات کے اہل ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے لوگو رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، یوم آخرت ان کے ذہن میں ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے ہیں۔ ان تمام کیٹیگریوں کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تاکہ وہ ایک آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے ذہن پر چھا جائے۔ ان کے لیے دیکھیں، لمن کان یرجو اللہ، جس کو جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی، لفظی ترجمہ جس کو اللہ کی امید ہو، تو مطلب اللہ، لقاء اللہ کے یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ جو طریقے زندگی میں نے ان کو بتایا ہے اس سے یہ غافل ہیں۔ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں بات کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہماری زندگی کا مقصود صحیح نہیں ہو جاتا، بنیاد صحیح نہیں ہو جاتی، ہم عمارت اٹھا ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے مقصد زندگی کا تعین کرنا ہے۔ ہمارا مقصود تو فی الحال دنیا ہے، ما فیہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی شخصیت ہے، شخصیت ہے آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، عورتوں کی، مردوں کی، شوہر کی، بیوی کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی اپنی ایک شخصیت ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مائی لائف اور مائی سٹائل، ہم نے تو کسی سے ہدایت نہیں لینی. ہر شخص تقریباً یہ کہتا ہے ہم کسی ہدایت کے طالب نہیں ہیں، یعنی عمل سے یہ کہہ رہا ہے، اگر زبان سے نہ بھی کہے، عمل سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی کی ہدایت کی، کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے، یعنی جو ہمارا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اگر یعنی رابطہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، رسول سے رابطہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، دین سے رابطہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، قرآن سے رابطہ نہیں ہے کوئی بات نہیں. ہمارے اعمال یعنی یہ پکار کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی جینا ہے، ہم نے کسی کی غلامی نہیں اختیار کرنی. ہم کیوں اپنی آزادی کو ترک کر دیں؟ ہم کیوں اپنے جو مزے ہیں اس کو جو ہے وہ اس میں رکھ نہ ڈالیں کسی کے سامنے سر جھکا کے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں سوچنے کی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہم نے پہلی اینٹ، جو زندگی کی پہلی اینٹ ہے مقصد، وہ اگر درست نہیں کیا ہے تو ہماری عمارت جو ہے وہ کبھی نہ بن سکتی ہے، بنے گی تو ٹیڑھی ہوگی اور اس کا کوئی دوام نہیں ہوگا. اللہ کی رضا کے خلاف ہم نے زندگی کی ایک بنیاد بنا لی ہے. اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی مرضی کے خلاف ہم نے بنا لی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو تھوڑی سی مشکلات ہیں، اور مشکلات ہیں، اور مشکلات یہ بڑھتی جائیں گی. دل پہ داغ جو ہیں وہ لگتے جائیں گے، کالے داغ جو ہیں وہ لگتے جائیں گے، اور دل جو ہے وہ زنگ لیتا جائے گا، کیونکہ آپ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، عقل سے کام نہیں لے رہے. تو یہ دل، یہ سمجھ کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو پھر اس کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. پھر ہماری مثال جانوروں کی سی ہو جائے گی جن کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، حرام حلال کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، اپنے مالک کے کھیت کو، پرائے کھیت کو جہاں مرضی آئے چرتے ہیں. اولئک کل انعام، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل، ان جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ جانور تو اپنا مقصد زندگی پھر بھی پورا کر رہے ہیں، وہ تو مجبور ہیں، ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو مجبور ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، فکر کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، شعور ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے کہ بھئی افلا تفکرون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، تم تدبر نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے. پہلی اینٹ اگر غلط ہو جائے، سامعین کرام، میں بات اس بات کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا. یہ ہوتے ہوں، 7 دین ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا پہ نقصان آنے لگے، دین کی کوئی بات نہیں، چلا جائے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کا تذکرہ ہم سنتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جنہوں نے گمراہی کا انتخاب کر لیا ہدایت کے عوض، عذاب کا انتخاب کر لیا بخشش کے عوض، والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیسے انہوں نے آگ میں جلنے پہ کیسے راضی ہو گئے ہیں. ظاہر ہے کہ جلنا تو ہے. پھر دوزخ تو تیار ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں ہیں. سامعین کرام، میں نے یہ جملہ جو آخری عرض کیا ہے یہ دوبارہ آپ سنیں. ہم تو کہتے ہیں مسلمان، کافر، ہندو، عیسائی، یہ وہ نہیں. دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟
وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق جنہوں نے زندگی نہیں گزاری. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھو آدم تم جاؤ زمین میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے. جن لوگوں نے ان ہدایات کا اتباع کیا، اس طریقے سے زندگی گزاری، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. لیکن جن لوگوں نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کیا، تکفیر کی، نہیں مانا یا تکذیب کی. کیا مطلب؟ تکذیب کا مطلب مان کے عمل نہیں کیا، جیسا کہ ہم ہیں. مان لیا زبانی طور پہ تو مان رہے ہیں، اشہد اللہ الہ، بڑے لمبے لمبے دعوے، اشہد اللہ. دو پیسوں کی بات ہوتی ہے تو دونوں فریقوں میں سے کلمے کی تکرار جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ایک کہتا ہے میں قسم اٹھانے پہ تیار ہوں قرآن کی، دوسرے میں، اور کلمے پڑھنے لگتے ہیں. میں ایک بیٹھا ہوا تھا ایک جرگے میں، ایک فریق نے بھی کلمہ پڑھ لیا، دوسرے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اپنے مطلب باتوں کی دلائل میں. چند پیسوں کا معاملہ تھا. وہ کلمے تو ہم پڑھتے ہیں لیکن تکذیب ہے. ہمارا عمل قرآن کی تکذیب کرتا ہے. ہم عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. حضور رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے ٹھیک ہے، ہوگا، ہمیں کیا کام اس سے؟ ہم نے تو سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا ہے. پیسہ اپنی مرضی سے کمائیں گے، خرچ اپنی مرضی سے کریں گے، تعلقات اپنی مرضی سے کریں گے اور تعلقات اپنی مرضی سے کسی سے توڑیں گے، رشتہ داروں سے اپنی مرضی، جس رشتہ دار سے ہمارا تعلق، ہم سارے کام اپنی مرضی سے کریں گے. ہمارا ہاں نمازیں پڑھ لیں گے، 2-4 روزے بھی رکھ لیں گے رمضان کے مہینے میں، ایک حج بھی کر لیں گے، سیر سپاٹے بھی ہو جائیں گے کچھ. اور آج کل جو وہ ٹرین چل نکلا ہے کہ وہ ہر سال جو ہے عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، رمضان میں بس خاص طور پہ بڑا جذبہ ہوتا ہے. اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ سوچنا چاہیے. اور سوچنا کس بات پہ چاہیے کہ آپ کی زندگی کی بنیاد کیا ہے، آپ نے کیا طے کر رکھا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. سامعین کرام، بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے جو زندگی سے سوائے لطف اٹھانے کے کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہتے. ایک آدمی جو ہے بس پیسوں کی فراوانی ہو، پیسے آ رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہیں، بس وہ بس اس میں مشغول ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر یہ لوگ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زندگی یہ زمین میں تھوڑا چند روزہ قیام ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، پھر ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. تو بات میں یہ رمضان کی بات سامعین اکرام چل رہی تھی. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہیں. ہمیں وہ تو مقاصد پہ ہم نہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پھر تو مشکل ہو جاتا ہے ہمارے اپنے خیال میں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہم صحیح طور پر سنیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات، ہم بذام خود ہمارے اپنے گمان کے مطابق مشکلات پیدا ہو جائیں گی.
وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا او كما قال. مشرکین کہتے تھے اے نبی اے محمد اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کا اتباع کریں لوگ ہمیں اچک لیں گے، یعنی ہم خراب تراب ہو جائیں گے. یہی تصور جو مشرکوں کا تھا سامعین کرام آج ہمارا بھی ہے. آج ہمارا بھی یہی تصور ہے کہ ہماری آزادی جو ہے سلب ہو جائے گی، مشکلات کا پہاڑ آ جائے گا. بھائی مشکلات ظاہر ہے کہ آئیں گی، مشکلات وہ تو ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی تو نہیں ہوں گی کہ آپ اس کے نیچے بس دب کے بس پس کے اور ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی استطاعت سے زیادہ. لیکن یہ ہمارے تصورات ہیں. دوسری شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. فقر، ہم محروم ہو جائیں گے چیزوں. فقر اکٹھے یعنی اکیلے پیسوں کا فقر نہیں ہوتا. فقر ہم اپنی آزادی سے محروم ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، کچھ ہوگا ہی نہیں ہمارے پاس، سب کچھ اللہ ہی کا ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا. بے حیائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنا کیا ہے؟ بے حیائی ہے. اللہ کی رضا کے سامنے اپنی رضا کو منوانا بے حیائی ہے. تو ہم تو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، شیطان کا کہنا مان رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مضمون ہے، تو اس میں یعنی آگے بھی یہ مضمون ابھی آئے گا، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں قرآن جیسی نعمت. اب قرآن کا تو ہمیں اس کی جو اہمیت ہے اس کا تو ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تمام مضمون جو ہے، اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا دین کی بنیاد صحیح نہیں ہے، یہ مضامین پر ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح کے سمجھا جانا چاہیے. کیونکہ جو قرآن کے مقاصد ہیں وہ تو ہمارے مقاصد ہی نہیں ہیں، تو پھر تھوڑی سی مشکلات ہو جاتی ہیں. اس پہ میں نے بات کی بھی ہے. بہرحال ہم اپنے مضمون کی طرف سامعین کرام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھ لے. اب اس سے جو ہے وہ پچھلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. منسوخ کا آپ کو میں نے معنی بتایا. منسوخ کا مطلب نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر حکم آ گیا، او مثلہا، یا اس کی طرح. تو یہ اس سے بہتر حکم ہے. پہلا حکم کیا تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، بعض لوگ جو ہیں قرآن کو یعنی ناسخ منسوخ کو سمجھے بغیر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ناسخ منسوخ کو تو جاننا چاہیے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور نہیں روزہ رکھتے تو وہ ایک فدیہ دے لیں. بعض لوگوں نے قرآن کے اس حکم کو ایک جواز بنایا ہے. روزے نہیں رکھتے، فدیہ دے دیتے ہیں. ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، نہ مریض ہوتے ہیں نہ مسافر ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. نہیں، یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ حکم منسوخ ہوئے. اب یہ گنجائش نہیں ہے، یہ رعایت نہیں ہے کہ جو روزہ رکھ سکے اور نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے. یہ رعایت اب نہیں ہے. اب حکم کیا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. لیکن من کان مریضا، پھر بھی استثناء ہے، کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو وہ شمار دوسرے دنوں میں پورا کر لے. مریض اگر یعنی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ہے نا،
کہ اگر تم روزہ رکھ سکو تو بہتر ہے، یعنی مرض اگر زیادہ تشویشناک نہیں ہے، تمہاری صحت کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مرض ہے لیکن تم ان دنوں میں روزہ رکھ لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور سفر میں سامنے کرام میں یہ بھی ساتھ عرض کر دوں، سفر میں مطلقاً اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، خواہ آپ کا سفر جیسا بھی ہے، لیکن یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ یعنی 48 میل جو ہے تقریباً ہمارا وہ پیمانہ ہے، 48 میل کا آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نماز میں قصر کریں گے، وہ تو حکم ہے، قصر جو ہے وہ آپ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، بہرحال قصر کی نماز پڑھیں گے اگر آپ مسافر ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس ٹائم ہے میں پوری پڑھ لوں گا، نہیں، جو حکم ہے وہ ہے۔ اور دوسرا روزہ جو ہے وہ مطلقاً اس میں مطلب آپ روزہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی سفر میں قصر کو آپ نہیں چھوڑ سکتے لیکن سفر میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یعنی حالات اجازت دیتے ہیں، آپ پر کوئی خاص تکلیف نہیں آتی، اور تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مطلقاً اجازت ہے۔ اگر آپ رکھ بھی سکتے ہیں تب بھی نہ رکھیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے۔ فعدتم، پس شمار پورا کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ رعایت میں نے تمہیں دے دی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں تم پہ آسانی، اے لوگو تم پر میں آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، اور میں تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ بعض لوگ سامعین کرام بات یہ ہے کہ ایک کام کو اگر ہم کرنا نہیں چاہتے تو وہ پھر مشکلات آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، اور مشکلات کیا آتی ہیں کہ وہ کام پھر مشکل بن جاتا ہے۔ دین کو آج ہم مشکل سمجھتے ہیں، دین کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، تبھی دیکھیں آسان کام تو ہم کر رہے ہیں، اور دین میں مکمل داخل ہونا، دین کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا، اس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یعنی اتنی مشکل بات نہیں ہے، جو کام بھی آپ انسان نہ کرنا چاہے وہ اس کے لیے پھر مشکل بن جاتا ہے۔ کھانا رکھا ہوا ہے، گھر والی نے کھانا لا کے رکھ دیا ہے، گھر والوں نے کھانا لا کے رکھ دیا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کھانا نہیں چاہ رہے، آپ سونا چاہ رہے ہیں، وہ کھانا کھانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہر کام لے لیں، جو کام آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دین ہمارے لیے مشکل ہے، ہم مشکل سمجھتے ہیں دین کو، اس میں جد و جہد کو، محنت کو مشکل سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ دین کا کہ نتائج کیا ہیں، یہ جو ہم دین لے لیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ نہ تو وہ نتائج سے ہم واقف ہیں، اگر وہ ہمیں نتائج معلوم بھی ہیں تب بھی وہ نتائج ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات یا ہو یا نہ ہو، بعض لوگوں کے ذہن میں آخرت میں جنت میں جائیں یا نہ جائیں دیکھا جائے گا، وہ عام طور پہ یعنی کوئی آپ دیکھیں نا، کوئی پرواہ نہیں ہے آخرت میں، جو کچھ پیش آنے والا ہے ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ دوزخ ہے، ہوگی بھئی، دوزخ کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں، ہوں گی بھی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا ہوگا جب وہ قریب لائے گا منہ کے تو اوپر والا ہونٹ ادھر آ جائے گا، نیچے ہونٹ جو ہے یہاں، اور پھر جب قرآن کا مضمون ہے کہ جب وہ پانی پیے گا فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ہمیں کیا پرواہ ہے اس کی؟ ہوں گے کوئی دوزخی لوگ ہوں گے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، حضور شفاعت کریں گے نا ہماری، کیا ہوا کہ گناہ گار ہے، کیا ہوا کہ قرآن کو ہم نے پیچھے ڈالا ہوا ہے، کیا ہوا کہ حضور کی
اتباع نہیں کر رہے، کوئی پرواہ نہیں. کلمہ تو پڑھا ہوا ہے جی، کلمہ پڑھیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آسانی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو تم پہ آسانی چاہتا ہوں اور مشکل نہیں چاہتا، اور ہمیں دین مشکل لگتا ہے. یہ جملہ جو ہے عام ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے. یسر آسان ہے، سہلۃ، سہل اس اترائی کو کہتے ہیں، یعنی اترائی میں اترنے کو کہتے ہیں. اوپر سے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو اس رفتار کو سہل کہتے ہیں. سہل، بیضا، روشن. دین آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب یہاں بھی الدین یسر، حضور کے الفاظ ہیں. اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے. سامعین کرام، کوئی مشکل نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے. اگر مقاصد کا انتخاب ہو جائے، طاغوت سے انکار ہو جائے، پھر دین مشکل نہیں رہتا، دین تو بڑا آسان بن جاتا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دینا پھر آسان ہو جاتا ہے. جب جان دینا آپ کو آسان ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. لوگ تو پھر شہادت کے متمنی ہوتے ہیں، شہادت کے متمنی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ احد کا میرے خیال سے واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ گر گئے، زخموں کی تاب نہ لا کے اتنے زخم لگے ان کے جسم پہ کہ وہ گر گئے. اب زخم کھانا، اس کو سہنا، آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا کوئی کٹ آپ کے جسم پہ لگا دے، خون بہنا شروع ہو جائے، دوسرا کٹ بھی لگا دے، تیسرا کٹ بھی لگا دے، چوتھا کٹ. تو ایک صحابی جو ہے زخموں سے چور ہو کے، اتنے کٹ لگے تلواروں کے اور تیروں کے، وہ گر گئے. لیکن ابھی جان تھی تو حضور کی تلاش میں تھے، حضور کی تلاش میں تھے، اور آہستہ آہستہ، اب ظاہر ہے کہ اٹھ تو سکتے نہیں تھے زخموں کی وجہ سے، گھسیٹتے ہوئے اپنے جسم کو لے گئے، حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو جناب مشکل نہیں ہے، پھر جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. جان دینا اپنے شیخ کا ایک مجھے وہ یاد آیا، ایک شعر وہ پڑھا کرتے تھے، دو جہان نقد بردست داریں کہ بازارے سودائے تو باشد. اے اللہ تعالی، جس بازار میں تیرا سودا ہو، یعنی تیری رضا کا سودا ہو، دونوں جہان میں نے اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں. دو جہان نقد بردست داریں کہ بازارے سودائے تو باشد، جہاں تیرا سودا ہوتا ہو اس بازار میں اللہ، دونوں میں نے اپنے ہاتھ پہ رکھ دیے ہیں. تو مشکل نہیں ہے. پھر دین اگر مقصد متعین ہو جائے، دین مشکل نہیں رہتا. مقصود تو ہمارا سب سے بڑا ہے، اللہ ہمارا مقصود واحد ہے. تو پھر یرید اللہ بکم الیسر، پھر اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہے کہ چلو مریض ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، سفر پہ ہو بعد میں رکھ لینا،
یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تم پہ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، یہ مضمون جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ تمام دین پر سامعین کرام محیط ہے. یعنی آپ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنائی کہ الدین یسر، دین آسان ہے. تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اگر یہ ہم اپنے ذہن میں رکھ لینا سامعین کرام اور یقین کر لیں اس پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تم پہ سختی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم شمار پورا کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. تکبیر کے کیا معنی؟ یہ نعرہ تکبیر جو ہے یہ ہمارا لوگو ہے سامعین کرام. آپ دیکھیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے، ہمیں حکم ہے کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. جو کام بھی ہم کرتے ہیں تو وہ اس وقت نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر. نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نعرہ بلند کرتے ہیں؟ فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے. یہ نعرہ جب تک آپ نے نہیں لگایا آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، جب اٹھتے ہیں اللہ اکبر، جب بیٹھتے ہیں اللہ اکبر، جہاد کو جاتے ہیں اللہ اکبر. اللہ کی تکبیر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی بڑائی. اللہ تو ہے بڑا، لیکن ہم نے ہمارے لیے سامعین کرام اس میں کیا نقطہ ہے؟ شیخ نے ہمارے بڑے یعنی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر یہ ہے کہ تم جو زندگی گزارو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو اختیار کر لو، نفس کی خواہشات کو چھوڑ دو. اگر تم نے ایسا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دی. اب ظاہر ہے سامعین کرام بات اتنی مشکل سمجھنے کے لیے نہیں ہے کہ تکبیر الہی اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہر مرحلے پہ ہمیں نفس بھی کوئی خواہشات پیش کرتا ہے. معاشرے کے ہمارے رسم و رواج کے کوئی تقاضے ہیں، ہمارے ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ سارے یعنی ہمارے ارد گرد ہمارے دوست ہیں، معاشرہ ہے، یہ سارے لوگ ہیں. پھر ہمارا خود اپنا نفس ہے. یہ سارے لوگ کچھ تقاضے اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ہم نے نفس کا کہنا نہ مانا، اللہ کا کہنا مان لیا، ہم نے کبریائی بیان کی اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی نہیں. نفس کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں اس طرح کرو. آپ نے شریعت کو لے لیا، دین کو لے لیا، قرآن کو لے لیا، حضور کی سنت کو لے لیا، آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی. آپ نے معاشرے کے تقاضے جو ہیں جو غیر شرعی ہیں وہ آپ نے چھوڑ دیے، آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی. آپ نے اپنے یار دوست سہیلی ماں باپ کے جو غیر شرعی احکامات ہیں ان کو آپ نے ترک کر دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی. یہ ہے سامعین کرام اصل میں اللہ اکبر. یہ جو ہم میدان جہاد میں نعرہ تکبیر بیان کرتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہیں، کیونکہ اللہ بڑا ہے. ہم
یعنی دیکھیں زندگی کی تو خواہش تو ہوتی ہے ہر انسان میں، اور موت سے انسان ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، کیونکہ اس سے وہ تمام سہولتیں، موت سے فطری طور پہ انسان ڈرتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ نہیں ڈرتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ جہاد میں جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر نہیں، مجھے نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں کر سکتا ہوں وہ قربان کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، تھوڑے سے الفاظ میں نے آپ کو اللہ اکبر لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ بڑے مرکزی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو صرف رمضان کی نہیں ہے، یا صرف نماز کی تو نہیں ہے، یا صرف زکوٰۃ کی تو نہیں ہے، یا صرف حج کی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر یہ ہدایات جو ہیں وہ تو تمام زندگی پر محیط ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی تم پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم جو ہو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ سلیقہ زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے کہ کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ روزہ اگرچہ تمہارے نفس پہ بھاری ہے، لیکن روزہ رکھو خوشی سے، نفس کے ساتھ جہاد کرو، تکبیر بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایات دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ساری زندگی پر سامعین کرام محیط ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو ہدایت اس نے دی ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ کیا ہدایت ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس نے یہ مہینہ جس نے پا لیا تم میں سے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ ہدایت ہے، ہدایت خداوندی ہے۔ آج بھی سامعین کرام بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو روزہ نہیں رکھتے، صرف افطاریاں کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں نے بیان کر بھی دیا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ مقاصد نہیں ہیں، اور وہ روزہ تو ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے، تو پھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا۔ اب شکریہ کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ شکریہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزاریں تو یہ شکریہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف گزاریں تو پھر یہ ناشکری ہے۔ یہ جو بنیادی نقطہ ہے یہ آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ ہم لوگ شکریہ کا ایک محدود مفہوم لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شکریہ، اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے عرض کیا بھی ہے کسی درس میں، شکریہ پہ میں نے ایک مضمون آپ کو بیان کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، اس کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی دین جو ہے یہ ایک نعمت ہے، قرآن جو ہے یہ نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ایک نعمت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ عملی طور پر ان احکامات کو اختیار کرو، تاکہ تم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سامعین کرام، خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہی ہے کہ
ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین سب سے پہلا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو انکار ہے وہ پہلے ہے اور اقرار بعد میں ہے۔ ہمارے جو کلمہ طیبہ ہے اس میں بھی پہلے انکار ہے، پہلے لا ہے اور پھر الا اللہ ہے، لا الہ، باطل خداؤں سے انکار ہے سب سے پہلے۔ تو ہم نے تو یہ انکار نہیں کیا ہے، یہ انکار ہم نے نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہستیاں ہیں اس سے ہم نے انکار نہیں کیا، ہم نے نفس سے انکار نہیں کیا، ہم نے معاشرے سے انکار نہیں کیا ہے، طاغوت سے انکار نہیں کیا ہے۔ یہ انکار سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، جو بھی مجھے سن رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے انکار ہے۔ اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اقرار سچا نہیں مانا جائے گا۔ پہلے انکار ہے، یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان باللہ سے پہلے جو ہے طاغوت سے انکار کرنا ہوگا۔ یہ ایک بات جو ہے یہ یعنی عام طور پہ ہم کم سنتے ہیں، وہ اس کی اور بات کیا ہے کہ انکار، پہلے انکار ہے طاغوت سے، باطل سے انکار ہے کہ نہیں، میرا نفس، میں اپنے نفس کو نہیں مانتا، نفس میرا الہ نہیں ہے، معاشرہ میرا الہ نہیں ہے، گمراہ ماں باپ میرے الہ نہیں ہیں، گمراہ علماء میرے الہ نہیں ہیں، گمراہ پیران کرام میرے الہ نہیں ہیں، میرا الہ جو ہے صرف ایک اللہ ہے۔ تو پہلے طاغوت سے انکار ہوگا۔ آج سامعین کرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے نے طاغوت سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ وہ طاغوت کو پسند کرتے ہیں۔ افسوس کی بات، طاغوت کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے طاغوت کو پسند کر لیا ہے اور اس سے محبتیں بھی کرتے ہیں تو پھر یہ بات جو ہے بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے من حیث القوم ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اور اس کے غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ سامنے کرا، بہتر یہ ہے کہ ہم جاگ جائیں، اس نیند سے جاگ جائیں، خود جاگیں، اوروں کو بھی جگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔